فلسطین کے غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری دوسرے مہینے میں داخل ہو گئی ہے۔ 7 اکتوبر کو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی۔ 7 اکتوبر کے حملے میں حماس نے بہت بڑا جھٹکا دیا تھا اسرائیل کو، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا اسرائیل کو۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل اب لگاتار غزہ پٹی پر بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیل کی بمباری میں عام شہری نشانہ بن رہے ہیں۔ 9000 سے زیادہ معصوموں کی شہادت ہو چکی ہے، جن میں سب سے زیادہ بچے اور خواتین شامل ہیں، اور اسرائیل نے ابھی بھی صاف کیا ہے کہ وہ جب تک جیت حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک حملہ کو بند نہیں کرے گا۔ اسرائیل 27 دنوں سے لگاتار بم بھی برسا رہا ہے۔ دوسری طرف 6 دنوں سے گراؤنڈ آپریشن بھی جاری ہے، اور اسرائیل کی زمینی فوج غزہ پٹی میں داخل ہو چکی ہے، مختلف علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن زمینی جنگ میں اسرائیلی آرمی کو وہ کامیابی نہیں مل رہی ہے جو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ حماس لگاتار گھاٹ لگا کر کے حملہ کر رہے ہیں اور اسرائیلی آرمی کا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ویسٹ بینک کے علاقوں میں بھی اسرائیلی آرمی نے بلڈوزر سے عام شہریوں کے گھروں کو منہدم کرنا شروع کر دیا ہے، ان کے گھروں کو گرانا شروع کر دیا ہے۔ کئی جگہوں پر ریڈ ماری جا رہی ہے۔ الفتح کے ایک لیڈر کو بھی ویسٹ بینک میں گرفتار کر لیا ہے، اور دنیا اس بات پر حیران ہے کہ آخر ویسٹ بینک میں جینن کیمپ کے علاقوں میں کیوں اسرائیل کی آرمی حملہ کر رہی ہے، وہاں کیوں بلڈوزر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس بیچ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ کل جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر جب اسرائیل نے بم سے حملہ کیا اور امریکہ کے بم کا استعمال کیا، جس میں بڑی تعداد میں ہلاکت ہوئی، تو اسرائیل کے اس حملے میں 10 قیدیوں کی بھی موت ہو گئی ہے، جس کو حماس نے 7 اکتوبر کو یرغمال بنایا تھا اسرائیل سے۔ ان میں 7 اسرائیلی شہری ہے اور 3 فورن پاسپورٹ ہولڈر ہے، تو یہ دوسرا بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل کا۔ اس سے پہلے حماس نے کہا تھا کہ اسرائیل کی بمباری اور حملے میں 50 قیدیوں کی موت ہو گئی ہے، جنہیں حماس نے یرغمال بنایا تھا اسرائیل جا کر کے۔ اور اب یہ دوسرا بڑا نقصان اسرائیل کا کہ اسرائیل کے مزید شہری، جس میں سے 7 اسرائیلی شہری ہے اور 3 فورن پاسپورٹ ہولڈر ہے، وہ اسرائیل کے حملے میں ہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے 11 آرمیوں کی بھی ہلاکت ہوئی ہے، جس کی تفصیل ہم ایک دوسری ویڈیو میں بنا چکے ہیں۔ اس تعلق سے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ رفح کراسنگ بارڈر کو اب کھول دیا گیا ہے، اور امدادی سامان کے جو ٹرک ہے وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثوں کی کوشش سے غزہ پٹی میں جو فورن پاسپورٹ ہولڈر ہے ان کو بھی وہاں سے نکلنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور جو فورن پاسپورٹ ہولڈر ہے ان میں زیادہ تر یورپین شہری ہے یا ان ممالک کے ہیں جو انٹرنیشنل ایجنسیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، امداد کا کام کر رہے تھے، تو وہ سب اب وہاں سے نکل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ شدید زخمیوں کو بھی نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، اور ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق صرف 80 زخمیوں کو غزہ پٹی سے مصر لے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ رفح کراسنگ بارڈر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر مصر نے ایک عارضی ہسپتال تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو وہیں زخمیوں کا علاج کرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور دلخراش خبر یہ ہے کہ غزہ پٹی میں ایک مرتبہ پھر کمیونیکیشن کا پورا سسٹم ٹھپ ہو گیا ہے۔ پولٹل کمپنی نے واضح کیا ہے کہ اس کے تمام ذرائع کو، اس کے انفراسٹرکچر کو بمباری میں تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور غزہ پٹی میں ایک مرتبہ پھر انٹرنیٹ نہیں ہے، نیٹ ورک نہیں ہے، فون کی سروسز نہیں ہیں، اور غزہ پٹی کا رابطہ پوری دنیا سے کٹ گیا ہے، جس طرح پچھلے دنوں کٹ گیا تھا۔ پچھلے دنوں غزہ پٹی کو پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا تھا، پھر پوری دنیا نے ہنگامہ کیا، احتجاج کیا، تب پولٹل کمپنی نے دوبارہ اپنی سروس کو وہاں بحال کیا، اور اب اسرائیل نے بمباری کر کے، حملہ کر کے پورے انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کمیونیکیشن کا پورا ذریعہ بند ہو گیا ہے۔ اس بیچ فلسطین کی منسٹری نے مصر سے، ایجپٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے نیٹ ورکنگ سسٹم کو فعال کرے، اس کی جو رینج ہوتی ہے اس کو بڑھا دے، تاکہ غزہ پٹی میں جو بارڈر کا ایریا ہے وہاں تک کام کر سکے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس نقشہ کو دیکھیں کہ اسرائیل کہاں، غزہ پٹی کہاں اور مصر کہاں ہے، تو آپ کو یہ نقشہ دیکھ کر چیزیں سمجھ میں آئے گی کہ کہیں نہ کہیں مصر میں نیٹ ورک کے رینج کو بڑھایا جاتا ہے،
تو غزہ پٹی میں بارڈر علاقے میں رہنے والے لوگوں کو کچھ مدد مل سکتی ہے اور دنیا سے ان کا رابطہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر سے اب تک 11,000 ہدف کو نشانہ بنایا ہے، لیکن اسرائیل ہدف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ضرور کر رہا ہے، لیکن اسرائیل یہ بتانے میں ناکام ہے کب تک اس نے حماس کے کتنے مراکز کو نشانہ بنایا ہے، حماس کے کتنے کمانڈروں کا قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے جن ہدف کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ سارے کے سارے سویلین کے مکانات ہیں، لوگوں کے گھر ہے، وہ ریزیڈنشل ٹاور ہے، تو ان سب کو نشانہ بنایا ہے۔ اور یہ جو 11,000 کی لسٹ اسرائیل نے جاری کی ہے تو یہ سارے کے سارے سویلینز کے گھر مکانات ہیں۔ حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے میں اسرائیل ابھی بھی ناکام ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حماس کا لگاتار کہنا ہے کہ ہمارے تمام ٹھکانے محفوظ ہیں، ہمارے سرنگ محفوظ ہے، اور اسرائیل کو بھی کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ ہمیں اس جنگ میں وہ کامیابی نہیں مل پا رہی ہے جو ہم چاہ رہے تھے، کہ اسرائیل کی پوری خواہش یہی تھی کہ بمباری کر کے دباؤ بنایا جائے گا اور حماس اپنے قیدیوں کو ریلیز کر دے گا، اس طرح اسرائیلی قیدی ریلیز ہو جائیں گے اور اسرائیل اپنی جیت کا اعلان کرے گا، کیونکہ پچھلے دنوں ایک قیدی کو ریلیز کرانے کا اسرائیل نے دعویٰ کیا اور اس کی بنیاد پر پورے اسرائیل میں جشن کا اہتمام کیا گیا، جبکہ حماس نے کہا کہ وہ خبر بھی جھوٹی ہے، کیونکہ اسرائیل ابھی تک اس خاتون کو ریلیز کرانے میں، رہا کرانے میں ناکام رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو پر اپنے ہی ملک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جنگ نہ کرے، پہلے اسرائیل کے تمام قیدیوں کو رہا کرائے حماس کی باتوں کو مان کر کے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا حملہ جاری رہے گا، ہماری جنگ جاری رہے گی جب تک ہم تمام قیدیوں کو ریلیز نہیں کرا لیتے ہیں اور حماس کا خاتمہ نہیں کر دیتے ہیں۔ اس بیچ یورپین یونین کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ یورپین یونین کے ممالک نے ایک قرارداد پیش کیا جنگ بندی کے لیے، اس میں کچھ ممالک نے جنگ بندی کی حمایت کی، کچھ نے اس کی مخالفت کی۔ اس مسودے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جنگ بندی کے بعد غزہ پٹی کا کنٹرول حماس سے چھین کر کسی انٹرنیشنل ادارہ کو دے دیا جائے، وہ اس کا کنٹرول سنبھالے اور اس کنٹرول کے درمیان حماس کو ختم کیا جائے، اس کے سرنگوں کو تباہ و برباد کیا جائے اور مکمل طور پر حماس کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے، لیکن خود اسرائیل نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ اس بیچ ایک اور خبر اقوام متحدہ کی آئی ہے، یعنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک مرتبہ پھر اجلاس بلایا گیا متحدہ عرب امارات کی درخواست پر، اور اس اجلاس میں بھی پہلے کی طرح کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ امریکہ جنگ بندی نہیں چاہتا، چنانچہ امریکہ نے ویٹو کر دیا اور امریکہ کے ویٹو کی وجہ سے جنگ بندی کی اس قرارداد پر عمل نہیں ہو سکا اور اسرائیل لگاتار حملہ جاری رکھے ہوا ہے اسرائیل پر۔ اس بیچ یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے ترکی کا دورہ کیا ہے، وہاں کے وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہے اور کچھ اہم فیصلہ لینے کی وہ کوشش کرنے جا رہے ہیں، لیکن فیصلہ کیا ہوگا سامنے نہیں آیا ہے۔ حوثی ملیشیاؤں نے یمن سے لگاتار میزائل داغے اسرائیل پر، انہوں نے جنگ میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس سے مدد نہیں ہونے والی حماس کی جو مدد ہوگی وہ شام سے، لبنان کی حزب اللہ سے اور آس پاس کے ممالک سے، مصر سے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو ہم نے اپڈیٹ آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ اس پورے معاملے پر مزید کوئی جانکاری آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور لکھے گا، ہم آپ سے ملیں گے اور بتاتے رہیں گے فلسطین اسرائیل جنگ کی پوری صورتحال۔